السلام علیکم جی۔ میں ہوں ڈاکٹر ذوالفقار احمد، پیش خدمت ہے ایک نئے کیس کے ساتھ۔ آج جو ہم کیس ڈسکس کر رہے ہیں اس کی ویڈیو بھی میں آپ کو شو کر دیتا ہوں۔ تو 2-3 کیسز ایسے ہوتے ہیں ہمارے پاس جس کی علامات جو ہے نا وہ جانوروں کے اندر اسی طرح کی آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اکثر جو ہے نا وہ برسات کے موسم میں یا جسے ہم کہتے ہیں ساون کے موسم میں یہ جو ہماری فصلیں ہوتی ہیں یہ اینڈ سٹیج کے اوپر ہوتی ہیں، جو ہم جانوروں کو چارہ کھلا رہے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ حشرات الارض پیدا ہو جاتے ہیں، جس کو ہم عام زبان کے اندر ٹنڈیاں وغیرہ بھی کہتے ہیں۔ تو جانور جو چرائی پہ جاتے ہیں تو اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح مطلب یہ جانور جو ہے نا ان کو کھا لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے جانور کو پوائزننگ کے سائنز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو کیس آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے آپ سے وہ بھی کچھ حد تک جو ہے نا وہ پوائزننگ سے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایک بھینس کی ہمیں جو ہے نا وہ کے لیے بلایا تھا فارمر نے، اور اس میں یہ تھا کہ اس کے پورے جسم کے اوپر سوزش ہونا شروع ہو گئی تھی۔ خاص طور پہ جو ولوا کا ریجن ہے، چھوٹے پیشاب والی جگہ ہے، اس جگہ پہ سوزش ہونا شروع ہو گئی تھی، اور اس کی جو خاص طور پہ منہ اور ناک والا جو ایریا ہے ادھر سوزش ہونا شروع ہو گئی تھی، اور حیوانے والی جگہ پہ اچانک سے جو فارمر نے کمپلینٹ کی تھی ہمیں، تو اس نے یہ بتایا تھا کہ اچانک سے جو ہے نا وہ چرنے کے لیے گئی ہے اور اچانک سے جب یہ واپس آئی ہے تو اس کے منہ کے اوپر سوزش تھی۔ تو ہمیشہ سے ایک بات آپ یاد رکھیں گے کہ جب بھی جانور کو کوئی چیز کاٹ جاتی ہے، جس طرح بھیڑ کاٹ جاتی ہے یا شہد کی مکھیاں کاٹ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، میں ایک بات کا دھیان رکھنا ہے آپ نے، اس میں سانپ کی بات نہیں کر رہا۔ سانپ جو کاٹتا ہے جانور کو وہ بھی میں اسی ویڈیو کے اندر آپ کو ڈسکس کروں گا کہ اس کے اندر کیا علامات آتی ہیں، ایک علیحدہ سی بھی ویڈیو بنا دوں گا اس کے اوپر۔ تو آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ جانور کو جب مکھیاں یا بھیڑ وغیرہ کاٹ جاتا ہے بہت زیادہ مقدار میں، تو اس کا ہم نے ٹریٹمنٹ کیا کرنا ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے ریمیڈیز استعمال کرنی ہوتی ہیں، اور جانور جو ہے نا وہ اگر بہت زیادہ جانور کو کاٹ لیا جائے اور بہت زیادہ جسم کے اوپر جو ہے نا وہ سوزش ہونا شروع ہو جائے تو اس کی وجہ سے مسائل یہ ہوتے ہیں کہ بعض اوقات جانور جو ہے نا وہ اس کے ایکسپائر ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت کم ہم نے دیکھا یہ ہوتا ہے۔ تو سوزش جو ہے نا وہ جانور کے جسم کے اوپر مختلف حصوں پہ، جہاں پہ بھیڑ کاٹے گی یا جہاں پہ شہد کی مکھی کاٹے گی وہاں پہ لوکلائزڈ انفلیمیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، مطلب اس خاص جگہ کے اوپر سوزش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو نشانات بھی جو ہے وہ محسوس ہوں گے، ویڈیو میں دکھاؤں گا، ویڈیو کے اندر بھی آپ کو کلیئر کٹ نشانات جو ہے نا وہ محسوس ہوں گے۔ تو چونکہ سوزش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے اندر جانور جو ہے نا اس کو سانس بھی بعض اوقات اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح جانور کھینچ کے سانس لے رہا ہے، اور خاص طور پہ چھوٹے پیشاب والی جگہ، گوبر والی جگہ، اور آگے جو جانور کا منہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جو کان کا پچھلا حصہ ہوتا ہے جہاں سے کان شروع ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ سوزش آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بہت آسان ہم اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جی، اور جانور 5 سے 6 گھنٹے کے اندر بہتر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اب آپ ٹریٹمنٹ کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ اس میں ٹریٹمنٹ میں جو ہے نا وہ سب سے پہلے ہم نے، چونکہ جانور کو جب جسم پہ کوئی بھی چیز کاٹتی ہے تو لوکلائزڈ انفلیمیشن ہو جاتی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس خاص جگہ کے اوپر سوزش ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ہم نے سوزش کو بھی روکنا ہے۔ لیکن اس سوزش کے رزلٹ کے اندر جسم کے اندر سے ایک کیمیکل نکلتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ہسٹامین، ٹھیک ہے۔ یہ ہسٹامین جو ہوتا ہے نا یہ برونکو کنسٹرکشن کروا دیتا ہے۔ برونکو کنسٹرکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پھیپھڑوں کے اندر چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں ان کو کلوز بند کروا دیتا ہے، اور بند کروانے کی وجہ سے چونکہ جانور کو سانس کی دشواری ہوتی ہے اسی وجہ سے، تو سوزش کے لیے سب سے پہلے ہم سٹیرائڈ دیں گے اسے، سٹیرائڈ۔ اگر جانور پریگننٹ ہے تو اس کے اندر سٹیرائڈ نہیں دیں گے، باقی اگر جانور پریگننٹ نہیں ہے تو اس کے اندر ہم سٹیرائڈ دے دیں گے۔ سٹیرائڈ جو میں موسٹ کامن استعمال کرتا ہوں وہ پیناکارڈ کا انجیکشن استعمال کرتا ہوں، وہ آپ 20 سے 25 ml جانور کو لگا سکتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ سوزش ہو گئی ہے تو آپ 25 سے 30 cc بھی لگا سکتے ہیں بڑے جانور کو۔ پیناکارڈ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کارٹینول پی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، دونوں کی ڈوزز ایک جیسی ہیں۔ ایک اور انجیکشن آ رہا ہے سولون ایم، سیلمور ایجنسیز کا ہے، اس کے اندر سٹیرائڈ بھی ہے اور ساتھ ساتھ اینٹی الرجک بھی ہے، مطلب پریڈنیسولون بھی ہے اور کلورفینیرامین میلیٹ بھی ہے، تو آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بھی اچھے ریزلٹس ہیں۔ اسی طرح سیلمور فارما کا ایک پروڈکٹ آ رہا ہے سولومن، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جانور کو یہ سارے میں نے ایک ہی کیٹیگری کے آپ کو انجیکشنز بتائے ہیں، یہ جانور کو 20 سے 30 ml آپ گوشت کے اندر لگا دیں گے، جانور جو ہے اس کو سوزش کے مسائل اس کے ختم ہو جائیں گے۔ دوسری چیز، جب بھی جانور کو سکن کے اوپر کوئی چیز کاٹتی ہے یا سکن کے مسائل ہوتے ہیں تو اینٹی الرجک لگانا ضروری ہے۔ وہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب بھی جانور کو سکن کے مسائل ہوتے ہیں
تو اس وقت باڈی کے اندر سے کیمیکل نکلتا ہے، ہسٹامین بولتے ہیں، تو اینٹی ہسٹامین، اینٹی الرجک جو ہوتا ہے نا وہ اینٹی ہسٹامین بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ 3 فارمولے جو ہے نا وہ استعمال کر سکتے ہیں. ایک فینائرامین میلیٹ ہے، دوسرا میپائرامین میلیٹ ہے، اور تیسرا کلورفینائرامین میلیٹ ہے. یہ تینوں اینٹی الرجک سالٹس کے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں. سمپل ایول لے لیں، 20 سے 30 cc جو ہے نا وہ ایول جو ہے نا وہ جانور کو لگا دیں. یا اگر وہ نہیں مل رہا تو سٹار کمپنی کا ایک پروڈکٹ آ رہا ہے میپراسان، وہ 20 سے 25 cc جو ہے نا وہ آپ جانور کو گوشت میں لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ جو تیسرا انجیکشن ہم اس کے اندر استعمال کرتے ہیں، پہلا انجیکشن ہم نے اسٹیرائڈ استعمال کر لیا، دوسرا انجیکشن ہم نے ایول استعمال کر لیا، تیسرا انجیکشن جو ہے نا وہ ہم نے ایٹروپین کا استعمال کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایٹروپین ہم نے کیوں استعمال کرنا ہوتا ہے؟ کیونکہ جانور کو ایک تو جب بھی جانور کو پوائزننگ کا کیس ہوتا ہے اس میں ایٹروپین ہم ضرور لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں بٹ آف پوائزننگ بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ایٹروپین لگائیں گے. دوسری جو مین چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ جب جانور کو بھیڑ جاتی ہے، کہ جب جانور کو بھیڑ اور مکھیاں کاٹ جاتی ہیں اس کی وجہ سے جانور کے منہ سے سکریشنز بعض اوقات نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم ایٹروپین سلفیٹ لگاتے ہیں. لیکن ہم نے جو اپنی پریکٹس کے اندر دیکھا ہے وہ جانور کو بھیڑ یا شہد کی مکھی اگر کوئی کاٹ لے تو جانور کے منہ سے سفید رنگ کا جھاگ نہیں نکلتا، ٹھیک ہے. تو یہ ٹریٹمنٹ آپ کر لیں، انشاءاللہ جانور جو ہے نا وہ 5 سے 6 گھنٹے کے اندر جو ہے نا وہ بہتر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.